سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد ان مجالس کا جو مطلب ہے نہ کوئی تقریر ہے نہ کوئی بیان بلکہ بہت سی زندگی میں ہم ایسی بہت اہم چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر اس دنیا میں انسان وہ بھول جاتا ہے فراموش کر دیتا ہے اس کی اہمیت نظر میں ذرا کم ہو جاتی ہے تو اس مجالس کے اندر ایسی ہے کہ ان کو آدمی یاد کرتا ہے دوبارہ اور یاد کرنے کے بعد الحمدللہ اپنی زندگی میں عمل کی صورت میں لاتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ اصل مقصد ہے بات کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی جو باتیں ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی انداز سے سوچنا چاہیے باتیں تو وہی ساری پرانی ہوتی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن انسان کو کہ کمزور ہے دنیا میں اس کو بھول جاتا ہے اس کی اہمیت کو بھول جاتا ہے ایسی چیزوں کو بھول جاتا ہے تو یہ ہے کہ بیٹھ کے انسان یاد کرتا ہے چیزیں تو انشاءاللہ پھر انسان کی زندگی میں آتے ہیں فائدہ اٹھاتا ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے اس انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ سمجھیں کہ زندگی کی ہر چیز کا دار و مدار ہی اس نعمت پر ہے اتنی اہم چیزیں ہوئی اس کے بغیر جو ہے وہ ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے ہر چیز یا عبادت ہو انسان کی یا کوئی معاشی معاملہ ہو یا کاروباری معاملہ ہو یا گھر کا ہو ذاتی ہو ہر چیز میں اس کا دخل ہے کتنی ضروری ہوگی وہ چیز ہر چیز میں اس کا دخل ہے اگر وہ نعمت ہو الحمدللہ تو ہر چیز منور ہو جاتی ہے انسان کی اور وہ نعمت نہ ہو تو نماز بھی بیکار اس میں کوئی نور نہیں عبادات میں کوئی نور نہیں تلاوتوں میں کوئی نور نہیں زندگی بیکار ہو جاتی ہے بڑے بڑے مکانوں میں بیٹھ کے بھی آدمی پریشان حال رہتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے پریشان حال رہتا ہے غریب سمجھتا ہے کہ امیر بہت خوشحال ہے پتہ نہیں کتنی بڑی بلڈنگ ہے کیا مزے ہیں یہ ہے اس کو کیا پتا کہ اس کے کیا حالات ہیں مصیبت میں ہی رہتا ہے اس کو اسی طرح غریب تو پھر غریب ہی ہے اس کا کیا حال ہوگا وہ نعمت اس کے پاس تو آئی نہیں بیچارے کے پاس ہے نہیں اس کے بغیر انسان کی زندگی ہے کچھ حاصل یہ نہیں ہم مانتے میں پہلے کہا نا ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں لیکن بس اگنورینٹ ہے اس کے بہت توجہ نہیں کرتے احساس بھی نہیں رہا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تھی چل رہا ہے کام چل رہا ہے کتنی بیوقوفی والی بات ہے کیا چیز ہے بلا سوچیں آپ
بتاؤں تو سب کہیں وہ یہ تو ہمیں پتہ ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، پتہ ہمیں سب کچھ ہے، لیکن جب زیادہ آگے بات کروں گا پھر ہم خود سوچ لیں گے ہم اس کو کتنا عمل کرتے ہیں اس پہ، اور نہ کرنے پہ کتنا نقصان ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، ہم اس پہ سوچ رہے ہیں. کوئی خوش قسمت آدمی ہوگا جو سن رہا ہوگا الحمدللہ اس پہ چل پڑے گا، اس کی زندگی بن گئی. تو نہیں کس کا کام آ جائے بات ہو تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ بعد میں کرتا ہوں تو ایسے اس بات کا اثر اتنا ضرورت مند اس شخص کو ہوتا ہے کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں، واقعی اس آدمی کے لیے بات کی تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا، میں بات کر دی ہے. تو اس کے بعد کسی کا فون آ گیا، اور فون کے بعد تو اس کی زندگی بھی چلی گئی، سنور گئی، بدل گئی اس بات کی وجہ سے. تو بعض یہاں بیٹھے بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا جو ہے ایسے بول رہے ہیں کہ تقریر کر رہے ہیں، سن سنا کے چلے گئے. تو یہ تو بھائی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، لیکن جو بھی باتیں ان مجالس میں ہوتی ہیں ضرور اس میں اللہ کسی کے لیے فائدہ رکھتا ہے اس چیز میں، یہ سوچ لیں. خوش قسمت لوگ ہی ہیں جو اٹھاتے ہیں. اب کیا چیز ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، نعمت کون سی ہے جس کے ہر چیز بیکار ہے؟ وہ ہے برکت. جانتے ہیں سب، مانتے کم ہے، کرتے کم ہے. اس پہ ہر چیز اللہ کی جو بھی ہے اس دنیا میں اس کا جو فائدہ کس پر ہوگا؟ جب اللہ کی اس میں عبادت ہو، گھر ہو، بار ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، کاروبار ہو، بلڈنگیں ہوں، گاڑیاں ہوں، نہ ہوں برکت ہو تب بھی فائدہ ہو، برکت ہو اور فائدہ. تو یہ ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ یہ اس کے بغیر ہر چیز بیکار ہے، بیکار بے نور ہے. کہ اب اس کی اہمیت کو کبھی سوچا نہیں، بس چلی جا رہی گاڑی، کھینچائی جا رہے ہیں. ہم نماز پڑھنے ایسے ہی سوچے، آپ نے سوچا اس میں برکت ہونی چاہیے اللہ کی، بس نماز پڑھنے ہیں آٹومیٹک سمجھ رہے ہیں برکت ہو رہی ہے. بھائی یہ آٹومیٹک مشین چل رہی ہے، آٹومیٹک مشین چل رہی ہے. کتنے آدمی نے سوچا ہوگا کہ آج بھی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز تو پڑھ سجدے کریں گے، اگر تیری برکت اس میں نہیں ہوتی تو بیکار ہے، ٹھونگے مار کے چلے جائیں، کچھ بھی نہیں اس میں. نہیں کوئی کہہ دے پاگل ہے ابھی کیسی بات کریں، پورا قرآن کہہ رہے، حدیث سے کہہ رہے. اب وہ ایک بات مجھے شاید یاد آ رہی ہے بڑی اچھی، پچھلے زمانے کی جب بزرگ سناتے ہیں. ایک آدمی تھا، اس کے بیچارے 5-6 بچے تھے، لڑکے تھے، بوڑھا ہو گیا، کاروبار شربار تھا اس کا، انتقال ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. تب تو پھر لڑکوں کے اپنے اپنے گھر بار بھی بچے تھے، آواز میں کترانے لگا آدمی، اس کی خدمت کون کرے؟ آج کل تو اس زمانے کی بات ہے، آج باپ کھانسنے لگے تو کہتے لے جاؤ اس کو ہوم میں لے جائیں، ہاؤس کیا ہوم کہتے ہیں اس کو، کیا جوان گھر میں بچے ہیں، اولادیں جن کو پالا ہے، جن کو رکھا ہے، جن کی خدمتیں کی ہیں اس نے، حرام کھائے ان کی پیدائش کے لیے، اس نے حرام کھائے، میرے بچے خوش ہو جائیں. مثال دے رہا ہوں، یہ آج دنیا کا معاملہ ہے. اور جب بیچارہ وہ بیمار ہو جائے، کچھ ایسے ادھر رکھ دیں اس کو، بھائی میں لے جائیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. تو غیروں کو کہتا ہے کہ اس کی خدمت کرو. اگر کوئی تمہارا پڑوسی بیمار ہے اس کی عیادت کرو، اس کے جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، اس کو دیکھ بھال کرو، اس کو کھانا دو. یا تو وہ خون جو اپنا ہے وہ بھی سفید ہو گیا انسانوں کا. بچے کہتے ہیں نہیں اس کی نکالو کس طریقے سے، بیوی کہتی ہے چھٹی کرو جی اس کی، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا بھائی ہے. کہتے بڑے ہم اپنے آپ کو بڑے اللہ والے، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہوں گے، ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس کے بیچارے صاحب بچے سب کنی کترانے لگے کہ بھائی اس کو چھٹی کرو. اس میں ایک سمجھدار چل رہا، اچھے بھی بچے ہوتے ہیں نا بیچ میں، جنہیں احساس بھی ہوتا ہے. تو اس بیچارے کو بڑھاپا چھا گیا، تو اس سب کی نظر ہوتی ہے، جائیداد بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہ مکان میں لوں گا، یہ دکان میں لوں گا، یہ لوں گا. تو انہوں نے کہا جی چلو باپ تو مرنے والا ہے، بٹوارا کر لیتے ہیں، فارغ کریں اس کو. تو اس نے ہلنا جلنا بھی نہیں ہے، تو ہم تو اپنے اپنے حصے کی چیز لیتے ہیں باپ سے. اب کیا تھا، وہ باپ بیٹا اس کو دیکھ رہا، وہ اس کو دیکھ رہا، وہ اس کو دیکھ رہا، مال لینے کے لیے کسی میں ضرورت نہیں کہ میں اپنے گھر رکھ لوں باپ کو.
نہیں باپ کو جا کے ملاقات کر لوں، اس کے حال پوچھ لوں، مطلب ہو تو کام چلے گا. یہ بڑے حساب ہیں آخرت کے اندر دوستوں، بڑے حساب ہیں اس کے. بس نا وہ بانٹنے لگے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. تو بانٹنے تو باپ بھی سن رہا، سب کچھ دیکھ رہا اس نے. بچہ بہت ہوشیار تھا. اس نے کہا دیکھو آپ سودا کرتے ہیں، بٹوارا تو ہو ہی رہا ہے، کیا سودا کریں؟ تو مان جو گے جو میں لوں گا. کہتا ہوں کیوں، تو کیا لے گا، کتنا حصہ لے گا، تو کیا ہے، تو سب سے چھوٹا ہے فلاں. اس نے کہا بتا دو. کہتا بھائی یہ میرا جو حصہ ہے نا سارا میں آپ کو دے دیتا ہوں، مجھے باپ دے دو. باپ دے دو مجھے. یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، پیسے بھی ہمیں دے رہے ہو، یہ لے کے بھی جا رہا ہے کھڈا، اس کی تو اور مصیبت پڑے گی. ہاں بڑے بڑے خوشی صاحب لے رہے ہیں جناب، آپ ہمیں اس پہ سائن کر دیں. اس نے یہی سائن کرا، باپ لے کے گھر چلا گیا بیچارہ. اب اس نے خدمت شروع کی باپ کی. باپ تھا اس کا لگا رہا. آخر بیچارے کی موت آ گئی، انتقال ہو گیا. جب انتقال میں ہوگا تو بیٹا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکا، جو تیرے حصے میں تھا وہ بھی تم نے دے دیا، تم نے جائیداد کی طرف نہیں دیکھا. ایک نصیحت کر جاتا ہوں تجھے تجربے سے کہ زندگی میں ایک چیز کو یاد رکھنا کہ اللہ کی برکت کو مت بھولنا. بس دیکھا اس نے انتقال کر دیا، بچے ذہن میں آ گئی بات. اب وہاں سب کچھ تو تھا ہی نہیں، فخر و فاقہ شروع ہو گیا بیچارے کے. بیوی بچے اس کے بھی تھے، بیوی بھی لڑے، بچے بھی لڑے. تو سویا تو خواب میں نظر آ گیا باپ آیا کہ بیٹا تو بہت پریشان ہے، تیرے حالات خراب ہیں، جہاں فلاں جگہ پہ ایک درخت ہے، درخت کو کھودنا، اس کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہ لے لے. تو اس کو تو باپ کی نصیحت یاد تھی. اس کے ابا میں چلا جاتا ہوں، اس میں برکت ہے خزانے میں. کہتے ہیں برکت نہیں ہے. کہتا میں تو نہیں لیتا، پھر تو نے خود کہا تھا. صبح ہو گیا، اس نے بیوی کو بتایا کیا بات ہے، ایسا خواب دیکھا. وہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، برکتوں کے چکر میں پڑا، یہاں تو روٹی نہیں ہے، اور تو کمزور ہوتی بیچاری. کہتا نہیں برکت نہیں، میں تو کبھی نہیں. پھر اس کو دوسری دن خواب نظر آیا کہ فلاں جگہ بیٹا ہے، اس طرح ہے، پیسے ہیں، جا تو وہاں سے لے لے. اس نے ابا برکت ہے. کہتا برکت تو نہیں. کہتا وہ بھی نہیں ملے تو نہ. پھر تیسرے دن اس کو خواب نظر آیا. کہتا فلاں جگہ جا، ایک ریال کہہ لیں، روپیہ کہہ لیں، پاؤنڈ کہہ لیں، ایک جو ہو ایک پاؤنڈ ہی سمجھ لیں کہ وہ پڑا ہے، وہ لے لے. کہتا ابا برکت ہے. کہتا برکت بہت ہے. کہتا بس کام بن گیا. اتنا یقین ہو جائے نا آدمی، اللہ کی برکت بہت بڑی چیز ہے. اس لیے بتا رہا ہوں اسٹوری، آج کی نہیں، یہ پرانے زمانے کا صحیح قصہ ہے جو ہے واقعات کے اندر. وہ گیا، اس نے روپیہ پکڑا. جو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں، جب کسی چیز کی گائیڈنس کرتے ہیں تو پھر اس کے دل کے اندر وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں جہاں سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. وہ میں تق اللہ ہو جیسے اللہ ہو مخرج. قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ڈر جاتا ہے، میری طرف خوف سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو میں تق اللہ ہو جیسے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہوں اس کے لیے کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے. مجھے یہ نہیں اللہ کی باتوں بالکل یقین نہیں آتا. ایسے ایسے دروازے کرتا کھولتا ہوں کہ وہ خود آئے، یہ کہاں سے پیسے آ گئے، یہ کاروبار مجھے کیسے مل گیا. انہونی چیزوں سے اس کو اطلاعات آتی ہیں، اس کو الحمدللہ ملتی ہیں چیزیں. تو جب پاؤنڈ ملا تو اللہ نے اس کو دل میں خواہش بھی پیدا کر دی. وہ خواہش کہتی کہ مچھلی کھائیں. ایک آدمی ہوتا ہے نا دل میں جذبے رکھے ہوتے ہیں، یار میرے پاس پیسے ہیں میں یہ کھاؤں گا. جیسے بچے کے رمضان میں کرتے ہیں نا، کسی بچوں کو آپ روزہ رکھا دیں تو اس کے دل میں ہوتا ہے روزہ کھولوں گا تو بس میں نے یہ کھانا ہے، برگر کھانا ہے، میں نے فلاں کھانا ہے. تو جیسے ہی روزہ کھلتا ہے ماں باپ پوچھتے تم نے کیا کھانا؟ مجھے برگر دو بس. تو ایسی انسان کی خواہشات ہوتی ہے. اس نے کہا کہ پیسہ پاؤنڈ آ گیا 1 روپیہ میں، بس مچھلی کھانے کو دل تو کر رہا تھا میرا، آج تک مچھلی پکا لیا. اللہ نے خواہش پیدا کیا اور لے کے روپیہ اپنا بازار میں آ گئے. تو وہاں بازاروں میں ہمارے تو مچھلی ایسی پڑی ہوتی ہے نا، فلاں مچھلی، سنگاڑا مچھلی، یہ لے لو. تو اس نے آواز ماری پاؤنڈ کی جناب 2 پاؤنڈ کی، 1 پاؤنڈ کے. بات اتنی مچھلی تازہ. میں کہا بھائی یہ کتنے کی بڑی مچھلی سے دیکھی. کہتا 1 روپیہ 1 پاؤنڈ بالکل تازہ یہ تھی. اس نے کہا مجھے دے دو. ہو گیا گھر. اس نے کہا بھائی آج تو مچھلی کھائیں گے. بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے مچھلی کھاتے ہیں. کچھ تو دنوں کے بعد کھانا تو ملا تھا 1 روپئے سے. اس نے جناب کاٹی باٹی تو اس میں سے ایک ڈائمنڈ نکلایا مچھلی کے. بہت قیمتی ڈائمنڈ تھا، بادشاہ کا زمانہ تھا. اس نے کہا یہ کیا چیز، تو موتی لگ رہا ہے کوئی. تو قیمتی چیز. کہتا چھوڑ میں تو دیکھتا ہوں جا کے
کسی سنار کے پاس چلتا ہوں، اسے بھیج کے میں پیسے لے آتا ہوں. ہاں جاؤ جلدی جاؤ. ہو گیا سنار کے پاس جب موتی دکھایا وہ یہ کہاں سے لیا تو نے؟ وہ ڈرے گا. کیوں؟ کہتا پاگل، اس کا تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو یہ موتی لے آئے گا اس کو خزانے دے دوں گا، جلدی جا. یہ تو مل کہاں سے گیا یہ موتی؟ جانتا تھا نا سنار تھا. وہ تو پکڑی مٹھی میں بھاگا جناب دربار کی طرف. اللہ کے اس نے کہا میں نے بادشاہ سے ملنا ہے. بادشاہ صاحب آپ نے ایک اعلان کیا تھا موتی اگر وہ میں لے آؤں تو وہ موتی تو لے یہ خزانے جتنے چاہے تو اٹھا لے. اس نے یہ موتی پڑے وہ یہ تک اللہ ہو جل اللہ کی طرف سے رحمت کھلتی ہے. اس نے موتی پہ کہا یہ جتنے بھی خچر ہیں اونٹ جتنا بھی خزانہ لاسٹ کے لے جاتا لے جا سب تیرا ہے، مجھے اس کی ضرورت. وہ تو جناب سیکنڈ کے اندر وہ تو بادشاہ بن گیا. قسمت کری یہ ہے برکت. کس میں برکت تھی؟ 1 روپے میں. یہ ہماری زندگی میں ہے، یاد رکھ لیں، برا نہ مان لیں. ہماری ساروں کی زندگی بے برکتی ہے. برکت والوں کو تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، ان کے تو معاملات، ان کی نمازیں میں کچھ مزہ ہوتا ہے، ان کی عبادات میں مزہ ہوتا ہے. برکت جس کے اندر ہوتی ہے بہت الحمدللہ اس کمال ہوتا ہے. تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں لیکن بڑا نور ہوتا ہے اس کے اندر، بڑا نور برکت ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی دعا میں برکت مانگی بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے. تو بھائی برکت جو ہے یہ ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات سارے خراب ہوا. اب یہ دیکھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اللہ نے اسی حساب سے اس کو رکھا ہوتا ہے. یہ بھی سن لیں آپ. ہوا کی ہمیں سخت ضرورت تھی، آپ اتنی ہوا ہے کہ آپ بس لیے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہی، پوری بھرا پڑا ہے پورا عالم ہوا سے، آ رہی ہے جا رہی ہے. ہمیں ضرورت تھی پانی کی، ضرورت تھی سمندر کے، سمندر پیدا کر دیا اللہ، آسمان سے نیچے سے پانی، جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو پتہ ہے اس کو ضرورت ہوگی زیادہ، اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے. تو برکت جو ہمیں پتہ ہے ہمارا کوئی زندگی کا ایسا معاملہ نہیں جس میں برکت کی ضرورت نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مت سمجھیں کہ برکت کے حاصل کرنے کی ذرائع بہت محدود ہیں، لامحدود. سبحان اللہ، اتنے اللہ نے ذرائع پیدا کی ہیں جس سے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کتنے بیوقوف ہیں کہ اتنے ذرائع ہیں اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے برکت کا حاصل کرنا. اللہ کے فضل سے ہر کام میں ہماری برکت ہو. میں پانی پیوں برکت آ جائے گی الحمدللہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو میں ٹچ کروں اور اس میں اللہ کی برکت نہ اترے. اتنے ذرائع اللہ پاک نے رکھے ہیں برکت کو حاصل کرنے کے لیے. کرنی چاہیے دوست. یہ حاصل ہے ہر چیز کا، اس میں سب کچھ ملتا ہے انسان. بتاؤں آپ کو کیسے برکت آئے. پھر اصول برکت کیسے رکھی اللہ پاک نے تاکہ ہم حاصل کریں. آج کے بعد تو آنکھیں تو کھولیں بھی. کوئی نماز نہیں پڑھیں گے جس میں برکت نہ ہو، کوئی قرآن نہیں پڑھیں گے جس میں برکت نہ ہو، کوئی عمل نہیں کریں گے جس میں برکت نہ ہو، کوئی کاروبار نہیں کریں گے جس میں برکت نہ ہو، کوئی نوکری نہیں کریں گے جس میں، کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کریں گے جس میں برکت نہ ہو، ایسا بچہ نہیں پیدا کریں گے جس میں برکت نہ ہو. یہ بھی دیکھ لیں، بچے کی پیدا کرنے میں برکت ہے. تو 2 اصول ہو گئے اللہ کی طرف سے اس دنیا کے اندر، یاد رکھیں. ایک تو بے برکت چل رہے ہیں کام، عام دنیا جیسا کر رہی ہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ وہ برکت کے ساتھ چل رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی کام میں نے کرنا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوں. یا تو اپنی مرضی سے مطابق کرتا رہوں، میں کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، گھر کر رہا ہوں، باہر کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں اپنی مرضی سے. اور دوسری چیز کے جو برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی برکت حاصل، پھر اس کا اصول جو ہے اس کے مطابق کرنا پڑے گا تو برکت آ جائے گی. ابھی ہمارے پہ وہ کیا چیز ہے جس سے برکت آتی ہے؟ 2 اصول ہو گئے نا دنیا کے. اب ساری دنیا ایک طریقے سے لگی ہوئی ہے اور کر رہی ہے، لیکن ایک ہے کہ جس سے برکت آ جائے گی اس کام کے اندر، اگر اس طریقے سے ہم کریں گے. وہ کیا چیز ہے جو ہر چیز میں برکت پیدا کر دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بولے سبحان اللہ.
اللہ نے میں نے بھیجے اس نبی کو ایسا کہ کوئی میرا مومن جو ہو مجھے مانتا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر چیز بابرکت ہو جائے، اتنی قیمتی ہو جائے. اور برکت والی چیز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی. جو برکت جس چیز میں ہوگی وہ اتنی قیمتی چیز بن جاتی ہے کہ وہ جنت تک آپ کو ملے گی، جنت تک ملے گی آپ کو، ختم نہیں ہو سکتے جس میں برکت ہوئی. یہ دیکھ رہے ہیں تو قائم دائم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ اس میں میری برکت شامل ہو چکی ہے. اب پڑھ گئی بات سمجھ آ گئی کہ کسی فعل کو یا تو ہم خود کر لیں یا اس فعل کو کیسے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کریں جیسا آپ نے فرمایا ہے. جب سرکار رسول کی تعلیم کے مطابق وہ کام کریں گے تو برکت والا بن جائے گا. نماز اپنی مرضی سے پڑھنے جیسے آ رہے ہیں ٹھیک، لیکن اگر سرکار رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے اس نماز کو ادا کیا اس نماز میں برکت آ جائے گی، اس قرآن میں برکت آ جائے گی. یہ تو عبادت. اسی طرح دنیا کا ہر کام، کاروبار ہے، تجارت ہے، دوستی ہے، بیوی، حتیٰ کہ یہ کہ اپنی بیوی کے پاس بھی انسان جا رہا ہے، نکاح کی ہے، جائز ہے، سب کچھ. اس میں دو فعل ہیں، معاشرت کرنے میں دو فعل ہیں. ایک تو اپنے طریقے سے، ایک جو نبی کریم کی تعلیم کے مطابق کریں تو کیا ہوگا، اگر ویسے جائیں گے آپ تو کیا ہوگا، بچہ کیا ہوگا، وہ بیکار ہوگا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. لیکن تعلیم نبی کریم کے مطابق جائیں گے وہ جو بچہ ہوگا وہ برکت والا ہوگا. تو چوائس اللہ نے ہمارے پہ رکھ دیا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے برکت کی تو اس کام کو کرنے کے لیے ایک ہی چیز کرو. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے کے لیے کیا بتایا اور کیسے بتایا ہے. اس فعل کو آپ نے ویسے کر لیا، گاڑی میں بیٹھ گئے، آپ ساری دنیا بیٹھ چلا رہی ہے، آپ بیٹھے، آپ نہیں اٹکے ایک تو نہیں بھائی اب میں نے اس گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے، یہاں دیکھتا ہوں کہ اس میں سرکار کی تعلیم کیا ہے، اس ڈرائیو کرنے کی، ہم نے اس کے مطابق گاڑی کو ڈرائیو کر دی، وہ چیز ہی بدل گئی، وہ رنگ ہی بدل گیا. اب وہ ڈرائیونگ کرنا جو ہے وہ عبادت بن گئی آپ کی، وہ لکھا جا رہا ہے فرشتے، اس سے محل بن رہے ہیں، جنت بن رہے ہیں. وہ مستند ہوگی کہ یہ ڈرائیونگ جو آج آپ نے کی ہے 1 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی، اگر ٹیکسی چلائیں گے 8 گھنٹے کی، وہ ساری کی ساری آپ کی جو ہوگی آخرت کے اندر ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں آپ کو عطا کی جائے. فرق کیا ہے کہ ہم جلدی میں کام کر جاتے ہیں، جلدی کرو، فلاں کر لو، یہ کر لو. تو تحمل ہو، آپ مومن ایمان والے ہیں، آپ کا تعلق ہے، آپ کے لیے ایک نبی آئے ہیں، اس نبی سے تعلق ہے، اس جیسا کوئی نبی نہیں آیا. اتنی الرٹ، اتنی محبت کرنے والا کوئی نبی نہیں آیا جیسے سرکار نے سنوائے. انہوں نے ہمارے لیے کتنا کرم، ہماری ہر چیز کو ایسا بنا دیا کہ اللہ کے دربار میں بڑی قیمتی بن گئی وہ چیز. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فخر سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک قرآن کے اندر کہ یہ جو میں تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، فخر فرما رہا ہے، یہ تو تمہارے لیے ایک نمونہ بنا دیا میں نے، تم پہ میں نے کرم کیا ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ نمونہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی نقل کرنے سے، جس کی تعلیم پہ عمل کرنے سے ہماری ہر چیز جو ہے نور نور ہو جائے گی، برکتوں میں ڈھل کے رہ جائے گی. جس چیز میں برکت آ جائے الحمدللہ اس میں کوئی غریب و امیر رہتا ہی نہیں. غریب آدمی کی جھونپڑی میں برکت ہے تو الحمدللہ لاکھوں محلوں سے بہتر بن جاتی ہے، اور لاکھوں محلوں کے اندر برکت نہیں ہے تو کھڈا ہی بن جاتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. چیخ پکار ہوتی ہے، ادھار ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، ماتم ہوتے ہیں، دل ٹوٹے ہوتے ہیں، نیندیں غائب ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس میں، دیکھنے میں نظر آتا ہے کھوکھلے، کچھ بھی نہیں. تو غربت سے نہ ڈرے آدمی، ان چیزوں سے نہ ڈرے، ان حالات سے نہ ڈرے، پریشانی، لیکن ان سارے حالات کو جب گزارنا ہو تو کیا کرے، تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا ہے، میں کیا کروں. اتنی سی ایک بات ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں، بتائیں، سوچیں آج کے بعد پکی زندگی رسول بنانے کی، جو کام میں کروں گا سب سے پہلے سوچوں گا اللہ سرکار دو وسلم نے تعلیم کیا دی اس کام کے لیے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں. صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں، 2 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایسی معمولی چیز نہیں ہے یہ کہ بھائی کوئی آپ کہیں کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، ہم چھوڑ دیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں اس حدیث کو. کھانا کھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کھانے کے، یہ دیکھیں کھانے کی طرف اشارہ ہے. ہم آتے ہیں کھانے کے بعد جلدی مت کیا کرو، کھانے کے بعد کیا کرو کہ جو برتن تمہارا ہے اس کو صاف کرو، بالکل بولو سبحان اللہ، صاف کرو تو چڑھ جاؤ، برابری چڑھ جاؤ. یہ تعلیم ہے کس کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کیا تعلیم ہے. ایسا ہاتھ تو کھڑا کرے جس نے ہاتھ چاٹا ہے. ماشاء اللہ ایک تو ہے. دیکھیں کھانا کھا کے بھی آئے تو ہاتھ کھڑا کر دیا. تو بھائی الحمدللہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آج اعلان ہو تو کوئی مسلمان عورت مرد نہیں جائے گی. کھانا پکانے میں جلدی ہے, دودھ ڈال اس میں مرچیں ڈالنے میں جلدی, نمک ڈالنے میں جلدی ہے, اور گھی ڈالنے میں جلدی ہے, اور گوشت بھوننے میں جلدی ہے, ذائقوں میں جلدی ہے. سب کی ماں جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ برکت ہے. جب کھانا کھانے بیٹھتے تمیز ہی نہیں. ہمارے نبی تعلیم کا فرمان ہے کہ برتن جس میں تم نے کہا اس کو چکڑ جاؤ, ٹھہر جاؤ. اور یہ انگلی جو ہے 3 انگلی سے کھاتے ہیں, چاٹ اس کو چاٹ. پھر فرمایا کیا پیاری بات فرمایا, سبحان اللہ. کہتے ہیں میں تو نبی ہوں, مجھے پتہ ہے ان باتوں کا. انکم لا تدرون, حدیث یاد آ رہی ہے, صحیح پڑھوں گا انشاءاللہ. انکم لا تدرون, آگے کیا فرمایا, سبحان اللہ. فی ای طعمکم برکہ. یہی مولانا صحیح پڑھی حدیث. یہ حدیث کہ تم نہیں جانتے, یہ تمہارا نبی جانتا ہے, وہ سب جانتا ہے جو بتا رہا ہے تمہیں. یہی تعلیم تمہیں دینا ہے, وہ سب واقف ان چیزوں سے بتانے ہے. تمہیں نہیں علم کہ جو تمہارے لیے بہترین چیز ہے, سب سے بڑی چیز اس کھانے میں نہیں تھا, بلکہ کیا ہے؟ لا تدرون, تمہیں نہیں پتا اس چیز کا, تم نہیں سمجھو گے. تمہیں نہیں پتا کھانے کے کس حصے, کس بولے کے اندر, کس ذرے کے اندر حقیقت میں برکت رکھی تھی جو تمہیں مالا مال کر دیتی. وہ چیز تمہارا نبی جانتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس چیز کو, اس ذروں کو تلاش نہ کرو, بس یہ سمجھو کہ ہر چیز اس میں جو تھی برکت والی تھی, مجھے پتہ نہیں ہے. اس برکت کو حسن چاٹ جاؤ, صاف کر دو بالکل. اس پہ انگلی کو بھی چاٹ لو. پتہ ہو سکتا ہے اس میں وہ سالن جو لگا ہے اس کے اندر ساری برکت رکھی ہے. سبحان اللہ. جو ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں زندگی میں برکات آتی ہے نہیں آتی, رونا دھن نہیں ہوتا ان کی زندگی. عمل ہے کوئی, بس ختم بخاری ہو, یہ ہو رہے ہیں, اور وہ لمبی لمبی چڑی باتیں زندگی میں. اس پہ عمل کر لے تو انسان کا کیا کام بن جائے. بولو سبحان اللہ. یہ علم ہے میرے بھائیو, یہ علم. ہمیں اس علم پہ روب میں نہیں آتے جب تک کہ جو اس بات کو سنا اور بس ہو جائیں ڈرامے بڑے لمبے چوڑے, ترکاب لگا کے لمبی تقریریں, نعرے لگ جائیں, اندر سے نکلے کچھ بھی نہیں. ایک یہ بات پہ انسان, پورا معاشرہ ہمارا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج ہمارا پورا معاشرہ بادشاہ سے لے کے ہمارے یعنی وزیروں سے لے کے اور چپڑاسی تک, عوام تک, گھروں سے بھی بچوں سے لے کے اس ایک بات پہ عمل کر لے کہ ہم نے برکت حاصل کرنی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی قوم بنی نہیں کوئی سکتی. سب کس سے ختم ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, یا میں پاگل ہوں؟ میں نے تو قرآن حدیث سے یہ سمجھا ہے. اتنی مشکل ہے ہی نہیں ہمارے دین میں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. پورے قرآن کو آپ پڑھیں گے, پھر قرآن کو پڑھنے کے بعد تفسیریں پڑھیں گے, پھر بخاری شریف پڑھیں گے, پھر جناب بہت عالموں کی تقریر سنیں گے, پھر جا کے پتہ لگے ہاں جی ہم اب کسی بات پہ عمل کریں. اگر یہ اسلام ہوتا تو پھر تو گئے ہم چھٹی سے. اسلام تو ایسا ہے الحمدللہ, کسی اللہ والے کے پاس مجلس میں جائیں, محفل میں جائیں, آپ کسی اللہ والے کی مسجد میں جا کے بیٹھیں, پورے مسلمان بن کے اٹھتے ہیں. اللہ نے تو بڑے تمام کیے. ہم خود ہی چور ہیں, منافق. ہم جانا ہی نہیں تھا کسی کے پاس اس عمل اب جائیں. اس لیے تبھی میں پہلے آپ کی ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے, آپ کو کیا اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے. اب جو تو بات کرے گا تیار ہو کے بات کرنا کہ تو نے عمل کرنا ہے اس بات کو. یہ تقریر نہیں ہے, بیان نہیں ہے, کیونکہ ایسی مجلس نہیں کہ مجمع جمع کیے جا رہے ہیں اور نعرے لگے اس پر نہیں. یہ تو عمل کر لو زندگی بن جائے گی. مزہ جب ہے کہ آج سنا ہے, آج کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے گی, آنی چاہیے. نہیں پوچھوں کیا کہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری زندگی کی ایک بہت عظیم نعمت ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں, جانتے سب ہیں, عمل نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ برکت ہے. اس برکت کو ساتھ ہر چیز میں اس برکت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اس اللہ کے نبی نے فرمایا. دوسری حدیث بھی یاد آ گئی, وہ سناتا ہوں, وہ بھی مسلم کی حدیث ہے, وہ اسی چیز پر ہے. آپ نے فرمایا کہ وہاں کیا فرمایا کہ انگلی کو چاٹو, اور کیا برتن کو چاٹو. یہاں ایک اور چیز آتی ہے
اللہ کے فرماتے ہیں کہ انگلیوں کو چاٹو کھانے کے بعد. نہیں، حدیث پہلے صحیح ہے. ہاں پہلے صحیح ہے حدیث کا کہ جب کوئی کھاتے ہوئے انسان کے دسترخوان پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اللہ توفیق دے دسترخوان پہ کھانے کی بہت سی چیزیں ہیں. کس پہ کھانا چاہیے؟ ہاں کیسے کھانا چاہیے؟ ایسے نہیں، جو طریقہ کھانے کا 3 طریقے ہیں. یا تو بھائی اکڑو بیٹھ کے کھائے، یا پھر اس طریقے سے کھائے، یا پھر ایک ٹانگ یہ اور اس طریقے سے. تیسرا نہیں ہے جسے کھا سو، جس تک کھاؤ، الٹے لیٹ کے کھا جاؤ، کھڑے کھا لو، نیچے کھا لو، منع کوئی نہیں کرے گا. لیکن کیا نہیں ہوگی؟ اونچا بولو. برکت نہیں تو کیا فائدہ؟ لاکھ بیماری اس کھانے کی، لاکھ شوگر بنے گی اس میں، پتہ نہیں جا کے اندر کیا کے اندر گردے ختم کر دے گی، گردے فیل کر دے گی. کیا بنے گا؟ جانور بنے گا. بے شک کتنا کھا جائے، 5 بکرے کھا جائے، اپنے سے بہت کچھ کھا لیا. نہیں، سبحان اللہ. اگر اس نے آدھی روٹی بھی کھا لی اس طریقے سے، زندگی بن گئی اس کی، صحت بن گئی اس کی. کیوں؟ برکت ہے اس میں. یہ یقین ہے آپ کے نہیں اس بات پہ؟ مومن ہے تو یقین ہونا چاہیے اس بات کہ اللہ کے نبی نے، اللہ سبحانہ وتعالی ایسا انتظام کیا ہے پوری کائنات میں، لقد کانا، کہ یہ جو آ رہا ہے آدمی یہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ، اور کچھ نہیں اس میں، سب رحمتیں لٹانے آیا یہ میرا نبی جو ہے. جھولیاں بھرو، اس فائدہ اٹھاؤ اس کے ساتھ. جی مطلب ہے ذکر اذکار کا. نعرے مارنا مطلب نہیں ہے یہاں میں آپ کو نعرے لگا کے اور جناب جھوما کر واہ جی حضرت صاحب بڑا ذکر کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں. زندگی بدلو، موت سر پر ہے، سودے لو اللہ تعالیٰ سے، قیمتی بنو. میری ماؤں بہنوں دوستوں، قیمتی بنو اپنی زندگی. یہ اس لیے ہے مجلس، اور اس مجلس کا کوئی تعلق نہیں. میرے حضرت نے 3 یہی مجھے فرمایا تھا کہ 2 کام تو نہیں کرنے. خبردار تو کسی سے جھگڑا کرے، کسی پارٹی میں جائے، فروئی مسائل میں جائے، لوگوں کو برا کہے، بالکل نہ یہ کام کرنا. میرے حضرت جب بھیج رہے تھے نا مجھے 4-5 نصیحت کر کے بھیجا تھا، تیار کر کے. جھگڑا نہیں کرنا، فروئی مسائل نہیں کرنا، کہ یہ مناظرے نہیں کرنے کسی کے ساتھ، اور جناب کسی پارٹی میں نہیں آنا، کسی سیاست میں نہیں آنا. 2 کام کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں، ایک ذکر اللہ، ایک سنت رسول اللہ. بس 2 کام تو نہیں کرنے، وہی میں کرتا ہوں. چاہے کتنی بڑی سزا مل جائے، ہینگ ہو جائے، پھانسی ہو جائے، بس 2 کاموں کو نہ چھوڑنا. اللہ تیرے ساتھ ہوگا، حق پہ کھڑا رہنا. ابھی تک تو کھڑا ہوں، سب کچھ ہو چکا ہے. کسی کو کیا تکلیف ہے؟ تو غلط کام کر رہا ہوں بھائی میں، بلکہ لوگوں کے اخلاق سنبھال رہا ہوں، لوگوں کو صحیح بتا رہا ہوں، صحیح میسج دے رہا ہوں، خود بھی صحیح ہو رہا ہوں. جانتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، یہ جانتے نہیں تھے آپ برکت، لیکن مزہ ہے نا آج سن کے. یہی بات ہے، مردے ہو چکے ہیں اس کو زندہ ہو کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زندگی دو. اسی لیے مجالس کی جاتی ہے. خوش قسمت ہیں جو لوگ آتے ہیں الحمدللہ، جو بیٹھتے ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں جو ہمت کر کے آتے ہیں، سنتے ہیں یہ باتیں، سنیں فقیر کی کیا باتیں کرتا ہے اور کیسے. لیکن گزارش یہ کرتا ہوں سننے کے لیے نہ ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ آج کے بعد آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آ جائیں چاہیے چیز. جو بھی کریں گے کس طریقے سے کریں گے. ہاں دوسری حدیث سنا رہا تھا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی پہلی چیز کیا ہے، اس میں حدیث کا دوسرا رنگ بدلتا ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں دسترخوان میں، کھانا کھاتے بورے گر جاتے ہیں. بورا سمجھتے ہیں چھوڑا بورا، اب اس کے جاتی ہوں لفظ نہیں، بورے گر جاتے ہیں، ذرات جو ہوتے ہیں انسان کے، روٹی کے یا کسی چیز کے، چاول گر گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ تو چھوڑا ہوں تو پلیٹ بھر کے آدھی کھا لی، آدھی پھینک دی. کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. آدھی کھاتے ہیں، آدھی پھینک دیتے ہیں. لیتے زیادہ ہیں، شادی پہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. اس کی کوئی پکچر بنا لیں آدمی کہ جی مسلمانوں کو کھانے کا طریقہ، دل تو میں یہ کرتا ہے پھر ٹائٹل دوں پورا، یہ جی مسلمان کھانا کھا رہے ہیں آج کا مسلمان. دیکھو کیا کوئی کس طرح کھا رہا ہے، ادھر کھا رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، پانی پی رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ناک میں جا رہا ہے. وہ انہوں خوف یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا جلدی، جتنا میرا باری آئے گی نہیں اس کی. ادھر کھا رہا ہے، ادھر ہاتھ مار رہا ہے. میں تو جاتا ہی نہیں دعوتوں میں، سننا مطلب ہوتا یہی ہے جہاں تک ہے. تو اتفاق میں اپنی معدے کی پریشانی جاتا نہیں ہوں، دعوتوں میں کم ہی جاتا ہوں. لیکن یہ دیکھیں کوئی دیکھے تحمل سے بیٹھ کے دعا مانگے، دعا مانگ کے بعد اپنے سامنے سے کھانا کھائے، سنت کے طریقے پر ہاتھ دھوئیں، دعا مانگ کے تہذیب سے کھانا کھا رہے ہیں. پیٹی بھرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ 2 لقموں سے بھی پیٹ بھر دیتا ہے، لیکن نیت نہیں بھرتی آدمی کی. وہ نیت جو کام کراتی ہے، یہ ٹانگ کھا جاؤں تو یہ مرغا بھی کھا جاؤں تو یہ پلاٹ میں آ جائے، یہ چیز بھی آ جائے گی، شامی کباب نہ رہ جائے، کوئی فلاں چیز نہ رہ جائے.
آپ لوگ مجھے بدلنا ہے اپنے آپ کو, ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جو یہ باتیں سن لے نیکسٹ دعوت میں یہ حرکتیں آپ نے نہیں کرنی, چپ کر کے بیٹھ جانا, کہیں نہیں جا رہا کھانا, طریقے سے کھانا. کہتے ہیں بھائی ہم تو نیچے بیٹھ کے کھائیں, کوئی برائی کی بات نہیں. وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اونچا کرنے کے لیے آئے ہیں اور بلند کرنے کے لیے آئے ہیں, آج وہ ہمیں لوگ کہتے ہیں اس سے تم نیچے ہو جاؤ گے. ہم نہیں آئیں گے آپ کی دعوت میں اگر آپ نے نیچے انتظام کیا. صاف بات ہے, یہ کہتے ہیں لوگ, ہم نہیں آ سکتے. کیا ڈھونگ لگ جائے آپ نے, کیا فضول باتیں کی. یہاں وہ برکت تلاش کر کے میں اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں, میں تو چاہتا ہوں برکت ہے, اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے, لیکن دنیا کی خاطر وہ برکت کو قربان کر دیتا ہے اور تماشے لگا لیتا ہے, پیسے لگا رہا ہے, برکت ختم. کیونکہ اس کو خوش کرنا ہے نا ہم نے آپ لوگ. بعض لوگ کہتے ہیں خوش نہ ہو, جس نے آنا ہے جس نے نہیں آنا ہے چھٹی کرے. میں اس کی برکت اپنی ضائع کروں. ہمت آ گئی یا نہیں آئی؟ اگلی شادی ایسی ہوگی انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. دنیا سے نہیں ڈرتے, برکتیں چاہیے ہمیں دوست. اب شادی بیٹی کی آپ کر رہے ہیں, دنیا کو راضی کریں گے. کہتے ہیں بھائی یہ تو شادی ہو رہی ہے, اس کی زندگی کا سوال ہے, آگے اس نے جانا ہے. آج یہ برکت لے کے نہیں گئے تو اس کو گھر میں ماتم پڑیں گے, تیسری دن طلاق ہو جائے گی, اس کی مصیبت آ جائے گی. یہ جھگڑے سارے اسی کے ہیں. آپ میں جو ناراض ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, ہو میں تو نبی کے طریقے کے مطابق شادی کروں, خرچہ کم, اللہ راضی, اللہ کے رسول راضی, اور برکت آ گئی. ناراض کون ہوگا؟ دنیا دار, جن کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکیں گے. ایسے آدمی کبھی خوش نہیں ہوتے. کریں گے یہ کام یا نہیں کریں گے؟ کام نہیں کیا. ہر کام سے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جو کام بھی ہو کس طرح ہو برکت سے. اب بتائیں مجھے اس میں اس برکت کو حاصل کرنے کا کوئی کم راستے ہیں؟ کم راستے ہیں. ہر وقت یہی ہے. میں سونے گیا, سو جانا تھا آدمی نے, اب دو راستے ہیں, سو جا, کچھ بھی نہیں, شیطان ہے. ہاں دو حدیث تو ختم کرو. تو وہ گرا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا کرو, یاد رکھو جب کوئی چیز نیچے گر جائے مت چھوڑو. کیوں؟ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس حدیث میں وہی بتایا اللہ نے, انکم لا تدرون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا. کیا کہ جب تم بورے گرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں. شیطان کھاتے ہے اس کو, شیطان چھوڑتا ہے, وہ شیطان کے پیٹ میں جائے رزق آپ کو. بتائیے کیا ہے, بہت بدبختی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, تو فوراً کیا کرو, تمہارا کام کیا ہے, مومن کا تمہارا نبی تعلیم دے رہا ہے تمہیں. کیسا دین دیا؟ یہ دین ہے, یہ بخاری ہے, یہ مسلم ہے, یہ عالم بن رہے ہیں آپ, یہ درس ہے اللہ کا نبی کا. اسی کے نام تو علم ہے, اور کیا علم, اور کس چیز کا نام علم ہے؟ ساری درسگاہوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے, لیکن افسوس ہے پڑھنے کے بعد عمل کوئی نہیں. کوئی نہیں. دیکھو کس طرح کھاتا ہے, دیکھو زندگی طریقہ ان کا کیا ہے, کتنی بڑی پکڑ ہے. علم ہے تو کیا کہ دیکھ میں جانتا ہوں, میں بتا رہا ہوں, یہی حدیثیں بخاری میں آ گئی, مسلم میں آ گئی, ابو داؤد انسانی, وہ بہت بڑی کتابیں بن گئی, اس سے پھر مجموعے بن گئے, اس سے پھر درسگاہیں بن گئی, اس سے پھر شیخ حدیث بن گئے. یہ حدیث کا مجموعہ یہ نہیں ہے, اسی سے بنے شیخ الحدیث. کس سے بنا؟ انہوں نے بتانے والے انفارمیشن دے رہے ہیں. فرمایا کیا کرنا ہے, تم نے یہ کہنا ہے کہ شیطان سے پہلے ایک کام کر لینا, تمہارا نبی بتاتا ہے. اس کو اٹھاؤ, پھونک مارو. مومن کے پھونک میں ایسا نشہ ہے کہ شیطان کے پڑ اڑ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. کیا پتا وہ شیطان کچھ بھی نہیں ہے, طاقت تو بہت رکھتا ہے, لیکن جب مومن کی پھونک پڑی اس ذرے کے اندر جو کچھ بھی ہو, جراثیم, یہ تو یار نیچے گر چکا ہے, اس میں جراثیم آ جائیں گے, اس سے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں آ رہی ہیں دماغ میں, سائنس ہی کہتی ہے, ہم نے دیکھا اللہ نے کہتا ہے پھونک مارے گا جراثیم غائب. سبحان اللہ, ہوں گے, ہم نہیں مانتے, سائنس صحیح کہہ رہی ہے, سائنس بھی تو علم ہی ہے نا. نظر آ رہا ہے مجھے خوردبین سے جراثیم بھاگ رہا ہے, اس میں لگ گیا جراثیم, زمین پہ لگا ہوا تھا, اس کے ساتھ اندر میں انفیکشن جائے گا. ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ سبحان اللہ, آمنا و صدقنا. میرے نبی فرمایا پھونک مار اس پہ, پھونک مار دو, کیا بن گیا؟ جراثیم غائب, وہ ذرہ نور بن گیا. بولیں سبحان اللہ, کیا بن گیا؟ اگر پھونک نہ مارتے تو کیا تھا, وہ بیماری پیدا کرتا. پھونک ماری تو کیا ہوا, کیونکہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور بن گیا, اور جب نور جائے گا تو اندر بھی جو جراثیم ہوں گے وہ بھی ختم, پچھلی بیماری میں ختم. ماشاءاللہ, یہ بخاری کا درس ہے. درس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس کو اٹھائیں, اللہ نے فرمایا تعلیم ہے, پھونک مارو, گڑک کر جاؤ, مزے سے کھا جاؤ اس کو, جو پڑا نیچے, کسی کو ہاتھ نہ لگانے. تو انکم لا تدرون, تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, میں تمہارا نبی ہوں. اور پھر وہی بات فرمائی آپ نے, خبردار ہاتھ صاف نہ کرنا, ہاتھ دھونا نہیں,
بالکل ہاتھ دھونا بھی جب تک کہ تم اس کو چاٹ نہ لو. کسی نے چاٹا کھانے کے بعد نہیں چاٹا. بات گھن آتی ہے جی. گھن کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا, ہم تو اردو میں گھن کہتے ہیں نا, یعنی پتہ نہیں کیا, اچھا نہیں لگتا. گھن آتی ہے یہ آپ کیا انگلی چاٹ رہے ہیں, کیا بدتمیزی ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جن کو مت یہ میری تعلیم ہے. ہمیں کسی جگہ نہیں کوئی جو چاہے کہتا رہے, ہمیں تو پتہ لگ گیا بات کا نہیں پتہ لگا. آپ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے وہ آپ کو منہ رہا نقش رہا ہے, ہم اس سے تعلق نہیں, اس کی سمجھ یہی بیچارہ کیا کرے. لیکن ہم نے تو بخاری پڑھ لی الحمدللہ, ہمیں تو اللہ کی حدیث پہنچ گئی تھا. ہم اس کو بیچارے اگنور سمجھے, اس کو بولنا یار کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا انگلی چاٹ رہے ہو, لوگ ہنسیں گے یار. صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوا, یار لوگ ہنسیں گے فلاں کریں گے, تم کو بیچارہ جاہل ہے, پاگل ہے. وہ ہمیں جاہل سمجھ رہا ہے, لیکن ہم تو درس لے چکے ہیں نا سبحان اللہ اللہ کے نبی کا. ہم تو ایجوکیٹ ہیں, ہم ہنسیں گے اس کی طرف دیکھ کے کہ نہیں بھائی بہت بڑی ذات چیز ہے, مزہ آ رہا ہے, دیکھ کے تو مزہ آ رہا ہے. کریں گے شام کسی دعوت میں, کسی جگہ بھی, کسی محفل میں کوئی ہو, بلکہ ایسی محفل میں جب پہنچ جائیں جو بھائی کیا کر رہے ہیں, کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے, ہمارے نبی نے سمجھایا کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے جراثیم ختم ہوں گے, بیماری ختم. اچھا ایسا ہوتا ہے, وہ کنونس ہو جائیں گے آپ سے. ول ڈو دیٹ دیا خوش ہو جائیں, ہم بھی کریں گے, خوش ہو جاتے. اور میرا تجربہ ہے, ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی وغیرہ میں, تو الحمدللہ سنتوں پہ عمل کرتے تھے, تو کافی دوست شروع ہو گئے ہمارے غیر مسلم. تجربہ کرو, دیکھو بیماری ختم ہوتی ہیں, اس سے ہمارے نہیں بتایا کہ اس میں انفیکشن ختم ہوتا ہے. اچھا فنش دیٹ, وہاں کاٹی چمچے سب پھینک دے, ہاتھ سے کھا کر چاٹنا شروع کر دیا. تو بھائی یہ ایک ایسا طریقہ ہے اللہ نے بتایا کہ ہم اس سے خود کتنی بڑی چیز سے محروم ہیں. آج پتہ لگا نا ہماری زندگی میں برکت نہیں دوستو. صبح سے آج شام تک آج کی جو زندگی گزری ہے پوری بے برکت زندگی تھی. عبادت مسجد, کیونکہ اس میں نبی کا طریقہ نہیں تھا, سنت نہیں تھی سرکار قسم کی. مسواک کیوں کرتے ہیں, سنت ہے, طریقہ ہے, کیوں, اس میں برکت ہے. سرما کیوں لگاتے ہیں, برکت ہے. داڑھی پہ تیل کیوں لگاتے ہیں, برکت ہے. جس کی داڑھی نہیں وہ تیل کہاں لگائے گا بیچارہ, ماتھے پر. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ زندگی کو انسان کے ایک عجیب حساب ہو جاتا ہے آخرت تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. یہ آج دل میں آئی تھی بات کہ بھئی ہم بہت ایمٹی جا رہے ہیں, ہماری سب چیزیں بیکار ہیں, دولتیں, مال, سب کچھ اونچا کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جو نبی ہمیں بھیجا ہے اس کے صحیح تابعدار بن جائیں, اس کے فرما بردار بن جائیں, ہر چیز میں, اخلاق میں, عبادات میں, کھانے میں, پینے میں, گھر میں, بچوں میں, بات کرنے میں, ہر چیز اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. آپ کے یہاں کیا عمل تھا, آپ نے کون سی دعا مانگی, آپ کس طرح سونے گئے, آپ ٹھیک کس طرح. اب آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ اگر بات ہوگی تو میں بتاؤں گا. ایک بہت بہترین بات آ رہی ہے کہ آنکھوں کی بیماری کے لیے ایک ہم سنت ہے اس کی, بہت خوبصورت بات آ گئی انشاءاللہ ذہن میں, میں آپ کو بتاؤں کتنا اچھا علاج ہے. جن لوگوں آنکھیں مرض ہے نا, جن کو جو عورتوں کو دیکھتے ہیں, آنکھوں کا مرض بہت ہے نا آج تک, بڈھے بھی کرتے ہیں, جوان بھی کرتے ہیں, شادی بھی, غیر شادی شدہ بھی, اس مرض میں بہت پسند ہے, آنکھیں قابو نہیں آتی. انشاءاللہ ایسا علاج بتاؤں گا قابو آ جائیں گی. اور سنت کا طریقہ ہوگا کہ سو کے جو اٹھیں گے نا اس طریقے سے میں ثابت کر دوں گا آپ کو کہ انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے.